بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین ذرا 7واں پارہ ہوگا آج، اور انشاءاللہ 7ویں سحری ہوگی آج۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 دن ایک ہفتہ جو ہے وہ اس میں اتنی برکات کا عطا فرمایا۔ یہ جو آج 7واں پارہ ہوگا یہ 2 حصوں پہ ہے۔ سورہ مائدہ جو ہم چھٹے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ اس میں اختتام کی طرف جائے گی، اور سورہ انعام جو ہے اس کا ابتدا ہوگا۔ شیخ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جن موضوعات پہ آج تعلیم فرمائیں گے، سورہ مائدہ کے اندر حقیقی نصار یعنی کہ حقیقی مسیحی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی مسیحی کو عیسائی کہیں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ مسیحی کی کہا کریں حضرت عیسیٰ سے۔ مسیحی جو ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اچھے والے ہوتے ہیں نا، جینون والے مسیحی، یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو پہلی تھی ہجرت مسلمانوں کی خانہ کعبہ سے، مکہ سے، وہ مدینے کو نہیں تھی، دوسری والی بھی مدینے کو نہیں تھی، مدینے کو تیسری والی ہجرت جو تھی، پہلی دونوں ہجرت جو تھی یہ حبشہ میں ہم نے کی تھی، اور حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا تھا، کیونکہ بہت سے قریش جو ہے وہ شکایتیں لے کے چلے گئے تھے، ان کو باغیوں کو آپ نے یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ حضرت جعفر طیار جو ہیں انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ یہ جو تم تلاوت کر رہے ہو اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں کہا کہ وہ ہم جیسے ایک انسان تھے، جبکہ کرسچنز کے ہاں یہ جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی جو ہے وہ رائج اس وقت بھی تھا۔ تو اس نے بڑے ہی روتے ہوئے یہ کہا، اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، ہماری الہامی کتاب میں بھی حضرت عیسیٰ کو ٹرینٹی کا کوئی تصور نہیں دیا گیا، یعنی کہ خدا، روح مقدس اور بیٹا، اس کا تصور نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے اندر شرعی بحث جو ہے، شریعت کے احکامات کی جو بحث ہے سورہ مائدہ کے آخر میں، وہ بہت تفصیل سے کی گئی ہے، جس میں حلال اور حرام کا امتیاز کرنا جو ہے، پھر فضول قسم کی قسمیں ہر چیز پہ کھا لینا، لیکن بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل اللہ نے کن چیزوں کو کہا؟ شراب پینے کو، جوئے کو، بت پرستی کو، لیکن ایک اور چیز جو پانسے کی چیزیں، پانسے کی چیزیں ہوتی ہیں گیم آف چانسز، مثال کے طور پہ ٹیرو کارڈز ہیں، تاش ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے پام ریڈنگ ہے، یہ ٹلے کی چیزیں، جو پانسے کی چیزیں ہوں، اللہ نے ان کو شیطانی کام کا ہے۔ پھر احرام کے جو پابندیاں ہیں، اگر آپ نے احرام باندھ دیا، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ خون نہیں بہا سکتے، آپ گالی اور غصہ نہیں دے سکتے، یہ ساری پابندیوں کا ذکر کیا۔ حرم جو ہیں ان کی، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی جو حرم ہے، ان کے تقدس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب کوئی مرنے والا ہو یا اپنی زندگی میں بھی وصیت کرنا چاہے تو وہ 2 لوگوں کو گواہ بنا لے۔ قیامت کا منظر جو ہے اس پہ بھی نقش نگاری کی گئی ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ جو ہے نا، یہ مائدہ کے اوپر ہے، مائدہ کا قصہ جو ہے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں کہ حضرت عیسیٰ کے جو ڈسائپلز تھے، 12 ڈسائپلز جو تھے، انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں لاسٹ سفر جو ہے وہ عیسیٰ کے ساتھ کرنے دینا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ لاسٹ سفر جو ہے، یہ طرح تفصیلی بات ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، وہ کیا، اور اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس میں بنیادی طور پہ 3 ٹاپکس ہیں، اور وہ 3 ٹاپکس جو ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ لیکن اس میں جو ایک پرسیپشن ہے دیٹ از کہ منافقین یا کفار اور مسلمانوں کی جو مذہب کے بارے میں رائے ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں، ڈیڈکٹیو ہوتی ہے، یعنی کہ کنکلوسیولی ہوتی ہے، چیزوں کو آیتوں سے ملا کر بھی۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب شیخ صاحب جو ہیں استاد محترم جب تفسیر پڑھاتے ہیں تو آیت سے اٹھا کر جب وہ آپ کو اس کی ڈیڈکشن دیتے ہیں، یہ وہ کام ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے علماء سے کروانا چاہتا ہے، اور جن کو وارثین کہا گیا ہے۔ شیخ صاحب السلام علیکم، شیخ صاحب سے سبق لیتے ہیں آج۔ اسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم سے رہنمائی کے حصول کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا گیا، اور ہر نشست میں ایک پارے کے مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اہم ہدایات کا بھی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کی
نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کون سے پارے کا مطالعہ ہوگا، تو نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 کا مطالعہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 12 تا سورۃ الانعام رکوع نمبر 13 تک مشتمل ہے، یعنی اس صورت میں اس پارے میں سورہ مائدہ کی تکمیل بھی ہوگی اور سورۃ الانعام کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو آیات اس پارے میں شامل ہیں آئیے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 تا سورۃ الانعام آیت نمبر 110، یہ آیات ہیں جو 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے مقاصد مطالعہ کی طرف، یعنی کیا ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا جاتا ہے۔ مقاصد مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، پارہ نمبر 7 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، یعنی پورے پارے کے مضامین کا ایک جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آیات کے گروپس اور ان کے موضوعات کے بیان کے اعتبار سے۔ دوسری اہم بات، منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات سورۃ المائدہ کی ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور چند آیات سورۃ الانعام کی ان کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، کیا کرنے کے کاموں کا بیان آیا اور کن کاموں سے جو روکا گیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آیات کے حوالوں کے حوالے سے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یاد دہانی کے طور پر سورۃ المائدہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور پھر آیات کے اعتبار سے موضوعات پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المائدہ کے مضامین کے تجزیے کے حوالے سے نوٹ کیجیے گا، پہلی 11 آیات احکامات شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان، پچھلی نشست میں پارہ نمبر 6 میں ان کا ہم نے مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد آیات 12 تا 43 اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہی، شریعت ان کو بھی عطا کی گئی، اہل کتاب کو خصوصاً یہود کا ذکر بھی آیا ہے، مگر انہوں نے فرار کی روش اختیار کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آیات 44 سے 50 نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق شریعت کا نفاذ نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے اور معاملات و فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک اور وہی فاسق ہیں۔ پھر آیات 51 تا 82 اہل کتاب کے جرائم اور ان کے بارے میں ہدایات، کس طرح انہوں نے شریعت سے روگردانی کی اور ہیلے بہانے اختیار کیے، ان کا تذکرہ بھی، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات عطا کی گئی۔ یہ باتیں تو پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کے بعد وہ آیات جو 7ویں پارے میں شامل ہیں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ آیات 83 تا 108 احکامات شریعت، مسلمانوں کے لیے شریعت کے احکامات سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی عطا ہوئے اور آخر میں بھی عطا ہوئے، ان کا ذکر آج کی نشست میں کچھ حوالوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر آیات 109 تا 120 ایمان بالرسالت، روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیات میں عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں 7ویں پارے کی ان آیات کی طرف کہ جو سورۃ المائدہ کی آیات 7ویں پارے میں داخل ہیں، اور ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ پارے کے موضوعات اور اس کا اوور ویو ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکے۔ 7ویں پارے کے حوالے سے سورۃ المائدہ کے تعلق سے سب سے پہلے آیات 87 تا 88 حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے، جیسے حرام کا ارتکاب کرنا غلط ہے اور حرام کو حلال کر لینا غلط ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس بات کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ اصولی بات کیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یا اللہ کے اذن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 89 ہے 89 قسم کا کفارہ، قسم اگر کھالی ہے اور کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آیت نمبر 89 میں آئی ہے۔ پھر آیات 90 تا 92 شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم، شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً یعنی گریجولی عطا کیے گئے اور شراب اور جوئے کی حرمت کے تعلق سے آخری حکم اس مقام پر عطا ہوا، بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 94 تا 96 حالت احرام میں شکار کرنے کا عمل، یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، اور اگر وہ کوئی کر بیٹھا ہے تو اس پر اس کو فدیہ دینا ہوگا، یا یوں کہیے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور کوئی جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا، اس کی تفصیل اس مقام پر عطا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 97 شعائر اللہ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے احترام کرنے کا تذکرہ اس مقام پر عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 اللہ کی 2 شانیں ان کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، جرائم کرنے والوں کو عبرت بھی دلائی گئی ہے۔ اللہ کی دونوں شانیں
اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو ہمارے سامنے بیک وقت رہنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 99، رسول کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تمام پیغمبروں کے تعلق سے بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، یہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی بیان ہوا، پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تو داعیان دین، وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی یاد رہے پیغام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ دینی ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو لوگوں کا اپنا چوائس یا اختیار ہے، ہمارا کام بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 100، حق کا معیار کثرت نہیں۔ ایسا نہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ایک بات پر متفق ہو گئی اور وہ ہے اللہ کے نزدیک ناپاک اور حرام اور ممنوع، اور لوگوں کی اکثریت اگر اس کو حلال کر بیٹھی ہے یا پسند کرنے لگ گئی اور اس کو استعمال کرنے بیٹھ گئی تو ہم بھی اس کو حلال سمجھ لیں، قطعا نہیں۔ معیار اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کثرت والے افراد یا اکثریت لوگوں کی کسی حرام کو حلال کر لے، قطعا نہیں۔ تو حق کا معیار کثرت نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی وحی کی تعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آیات 101 تا 102، غیر ضروری سوالات کی ممانعت۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اسی وجہ سے تباہ کیے گئے تھے، ماضی کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں تذکر آتا ہے، اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ بیجا سوالات نہ کرو اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کے بعد آیات 103 تا 104، مشرکین کا جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس، فلاں فلاں اونٹوں کے بارے میں اور اونٹنیوں کے بارے میں کوئی 10 بچے جنم دے چکی ہے تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ نام بھی انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ تو انہوں نے خود ساختہ کچھ تصورات اختیار کر رکھے تھے جانوروں کے بارے میں، جن کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، شرکیہ اعمال اختیار کرتے تھے۔ اس کی نفی کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105، کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسروں کو خیر کی طرف بلانا ہے، اگر لوگ قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر اڑے رہتے ہیں تو ان کا گمراہی پر اڑے رہنا ہمارے لیے جواز ہے کہ ہم بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ یا ایک اور نقطہ بھی ہے، بعد میں عرض کریں گے، دوسروں کا حق کو قبول نہ کرنا، اس کا وبال انہی پر جائے گا۔ ہمیں بہرحال اصلاً اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ میں آیات 106 تا 108، وصیت پر گواہی کیسے دی جائے، ایک طویل آیت، اور اس کے بعد مزید 2 آیات میں ذکر آیا، حالت سفر میں کوئی ہو یا اپنے گھر میں ہو اور وصیت کا موقع آ جائے تو گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے، اور مزید احکامات بھی اس مقام پر عطا ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 109، رسولوں کی اللہ کے حضور عاجزی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پوچھیں گے پیغمبروں سے کیا جواب لوگوں نے دیا؟ پیغمبر کہیں گے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ کیا کچھ نہیں کیا گیا پیغمبروں کے ساتھ، مگر ان کا عاجزانہ جواب کیا ہوگا؟ اللہ سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ پھر آیات 110 سے 111، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا بیان، ان کی معجزانہ ولادت بھی اور ان کو عطا کیے گئے معجزات بھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس کے بعد آیات 112 تا 115، فرمائشی معجزے کا مطالبہ، بنی اسرائیل نے ذکر کیا اور تذکرہ کیا، بلکہ درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ آسمان سے کوئی مائدہ، کوئی خوان نازل کر دے ان کے لیے جس میں کھانے پینے کا اہتمام اور خوشی کا موقع ہو جائے۔ یہ خود سے معجزے کی فرمائش کرنا یہ قوموں کے لیے بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر تم معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی بات سے روگردانی کی روش اختیار کی تو بڑا شدید عذاب تمہیں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات ہیں 116 تا 118، عیسائیوں کے شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان براءت، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے مکالمہ ہوگا اور اللہ پوچھیں گے بھئی تم نے کیا تعلیم ان کو دی تھی؟ وہ عرض کریں گے اللہ میں نے توحید ہی کی دعوت دی تھی اور شرک انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ آخر میں آیات 119 سے 120، آخری آیات سورۃ المائدہ کی اس مقام پر سچائی کا اصل صلہ روز قیامت ہی ملے گا۔ بتایا گیا کہ سچوں کو ہی ان کی سچائی قیامت کے دن نفع دے گی، جھوٹ گویا کے کام نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف جو سورۃ المائدہ کی ہیں اور 7ویں پارے میں واقع ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ان منتخب آیات کی طرف جن کا انتخاب کیا گیا سورۃ المائدہ میں سے 7ویں پارے میں جو واقع ہوئی۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہاں کلام الہی کے اثر اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کو سن کر آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔
ارشاد ہوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ ترجمہ، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ یہ بعض نصارہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آیت 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے، اور تاثیر کیا بیان ہوئی؟ حق میں سے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین کرام، غور کرنا ہے، قرآن سب سے بڑا حق ہے ہمارے پاس، اس کو سن کر ہماری دلوں پر اور ہماری آنکھوں پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ تاثیر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، قسم کا کفارہ۔ ہم بھی قسمیں کھا جایا کرتے ہیں، لیکن وہ قسمیں جو پورے یقین کے ساتھ بندہ کھائے اور اس کو توڑنے کا موقع آ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، یہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین کرام، کئی باتیں ہیں، بیکار قسمیں، لایانی قسمیں جو بات بات پر آدمی کھا لیتا اس پر تو مواخذہ نہیں، لیکن دل کے ارادے سے جو قسم کھائی جائے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اور اگر وہ توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ 10 محتاجوں کو صبح و شام کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو، یعنی بیکار قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کسی وجہ سے قسم کھا لی جائے تو فقط اللہ ہی کی کھائی جائے، اور اگر توڑنی پڑ جائے تو اس کا یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اس مقام پر شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم عطا ہوا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ ترجمہ کرتے ہیں، 2 آیات کا ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ ہے حتمی حکم جو شراب و جوئے کی ممانعت کے بارے میں آیا۔ پہلے سورہ البقرہ میں ایک حکم آیا، پھر سورہ نساء میں ایک حکم آیا، اور یہ آخری حتمی حکم عطا ہوا اللہ کی طرف سے۔ شراب ہر اعتبار سے اس کی پابندی، اور چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، حدیث میں تفصیل آتی ہے، ہر اعتبار سے ہر نشہ آور شے کو بھی حرام کیا گیا، اور شراب کی حتمی ممانعت اس مقام پر عطا کر دی گئی۔ آپ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد مزید بات انشاءاللہ 7ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سورۃ الانعام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایک سورت کی تکمیل اور دوسری سورت کے آغاز سے قبل دونوں سورتوں کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مختصراً 2 باتیں ہیں ربط سورت کے حوالے سے۔ سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد، نفاذ شریعت سے فرار
اور ان پر اتمام حجت کا تذکرہ تھا۔ یہ دو ٹوک بات آ گئی تھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے المائدہ میں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے شرکی عقائد اور ان پر اتمام حجت کا ذکر ہے۔ اب مشرکین مکہ تو مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے برے عقائد، شرکی اعمال اور ان پر اتمام حجت یعنی دو ٹوک کلام کا ذکر ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، المائدہ تک 4 صورتیں ہم نے مدنی مکمل کی، البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اب سورۃ الانعام ایک طویل مکی صورت ہے، اس کا بیان شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے سورۃ الانعام کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 باتیں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ اللہ کی نشانیوں کو کہتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تذکیر کا مطلب یاد دہانی۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور اس کا ایک بہت اہم موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی، اسی سے شکر کا جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 بنیادی ایمانیات، مکی صورتوں میں بنیادی موضوع ایمانیات کا ہوا کرتا ہے، توحید کا بیان، آخرت کا ذکر اور رسالت کا تذکرہ۔ یہ موضوعات اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین سے 2 ٹوک گفتگو، یعنی مکی دور کے آخر میں سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو 2 ٹوک انداز میں گفتگو ہے اتمام حجت مشرکین مکہ پر، اور ایک اور اہم موضوع بھی آئے گا وہ ہے شرک کی تردید کا، اور ایک اور موضوع بھی آئے گا اہم، وہ ہے کہ یہ فرمائشی معجزہ چاہتے تھے، کچھ آپ خزانہ نازل کر کے دکھا دیتے اور آپ کا کوئی باغ ہوتا، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیتے، یہ فرمائشیں کرتے تھے مشرکین۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن ہے، اصل دلیل قرآن ہے، اسی کو مانو اور قبول کرو تو تمہارے لیے نجات ہے۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں اور مضامین ہیں سورۃ الانعام کے۔ اب ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس میں آنے والی جو آیات ہیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیات 1 تا 3 صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر آیات 4 تا 6 مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی، اگر رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 7 تا 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، اگر یہ مشرکین قبول نہیں کرتے تو آپ دل تنگ نہ ہوں اور آپ غم زدہ نہ ہوں، پچھلے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا وہ بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے تھے۔ آیات 12 تا 14 اللہ کی قدرتوں کا بیان، زمین پر موجود اللہ کی نشانیاں، آسمان میں اللہ کی نشانیاں، یہ بنیادی موضوع ہے، اس میں سے کچھ باتیں اس مقام پر بھی عطا ہوئیں۔ پھر آیات 15 تا 18 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، آپ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور مشرکین طرح طرح کے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے، آپ فرماتے میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور میں خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی تمہیں دعوت بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیات 19 تا 20 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی، آپ کا کردار کتنا پیارا ہے، آپ کی دعوت کتنی عمدہ ہے اور آپ کے دلائل اور براہین کتنے عمدہ ہیں، یہ صداقت کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 21 تا 24 ذکر ہوا شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بھی ذکر آیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر آیات 25 تا 31 سرداران قریش کا عبرتناک انجام، پچھلے نافرمانوں اور باغیوں کی طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین کے تعلق سے بھی ذکر ہوا کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 32 دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے۔ یہ لفظ آپ کو عجیب لگے گا، ڈرامے کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جی ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ مختلف رولز لوگوں کو دیتا ہے، اسکرپٹ بھی دیتا ہے اور لباس بھی دیتا ہے، اور جب ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ لباس بھی لے لیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو دنیا بھی ایک ڈرامہ ہے، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں۔ اس کے بعد آیات 33 تا 36 اللہ فرمائشی معجزہ نہیں دکھائے گا، یہ بار بار تقاضا کرتے تھے مشرکین مکہ، جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا ایسا کر کے دکھا دیں ویسا کر کے دکھا دیں، بتایا گیا اصل معجزہ قرآن ہے، اسی کو مانو۔ اس کے بعد آیات 37 تا 39 قدرت کے معجزات 4 طرف موجود ہیں، مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے دلائل ہر طرف موجود ہیں، اور ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ خالق بھی ہے اور اس پوری دنیا کا اور کائنات کا
نظام بتا رہا ہے کہ یہ ڈیزائن اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا، تبھی اس پوری کائنات کے اندر وحدت اور یکسوئی اور ڈسپلن دکھائی دیتا ہے۔ آیات 40 تا 41 مشرکین بھی مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی گوٹ پھنستی تھی، کبھی سمندر میں کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو یہ سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ آیات 42 تا 45 اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے، یہ آفات آ جایا کرتی ہیں، کبھی زلزلوں کا آ جانا، کبھی طوفان کا آ جانا، کبھی قحط کا آ جانا۔ مشرکین مکہ پر بھی قحط آیا تھا۔ اس کا ایک اہم مقصد قرآن بتاتا ہے پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی اور ہر دور کے اعتبار سے بھی، کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی بندگی پر آ جائیں۔ اس کے بعد آیات 46 تا 49 مشرکین کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب، اگر نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کو دیکھ لو، تم تو قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے پچھلی تباہ شدہ قوموں کے 10% مال و اسباب کو بھی نہیں پہنچے، تم سے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، کیا تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 50 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، لوگ آپ سے تقاضا کر رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے فرمائش معجزات کا، آپ فرماتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اسی کی وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں اسی کی دعوت تم تک پہنچاتا ہوں، اسی کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہ معجزات دکھا دینا، یہ نشانیاں دکھا دینا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ وہ کہ جس کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہو، جو تعصب کا شکار نہ ہو اور حق کا متلاشی ہو، قرآن سے اس کو ہدایت ملے گی۔ آیات 52 تا 55 فقراء کی عزت افزائی کا حکم، مشرکین مکہ غریب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ان کا مذاق اڑاتے، ان غریب صحابہ کی دلجوئی کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی گئی، آگے اس کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 56 تا 58 مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش، مختلف اعتبارات سے پیشکشیں کی، کبھی یہ بھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیں، ہم آپ کے معبود واحد کی ایک سال پرستش کر لیں گے، سورہ کافرون اسی پر آئی تھی۔ مختلف مواقع پر اس طرح کی پیشکشیں اور سودے بازی کی پیشکشیں یہ لوگ کرتے رہے، اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 59 اللہ کے علم کی وسعت کا بیان، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے علم میں ہے، یہ بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 60 وفات کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، جو اللہ روزانہ رات کو سلا رہا ہے اور صبح بیدار کر رہا ہے، وہی موت بھی دے گا اور وہی دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ آیات 61 تا 64 انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری سماعت اگر اللہ لے لے، تمہاری بصارت اللہ لے لے، بتاؤ کون تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائے گا؟ تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو۔ آیات 65 تا 67 اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں، اس پر بعد میں ہم بات بھی کریں گے، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب اور آپس میں تقسیم کر کے لڑا دینے کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 68 تا 69 غیرت ایمانی کا تقاضا، جہاں کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایمان والوں کی غیرت اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بیٹھیں بلکہ سمجھائیں اور وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 70 دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام، جنہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا ہے، حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے مشرکین، ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت کے شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ آیات 71 تا 73 جماعتی زندگی کی برکت، یہاں شیطان کے ورغلانے کا ذکر بھی ہے، لیکن نیک ساتھی اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک بندے کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ جماعتی زندگی کی برکت اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیات 74 تا 79 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مشرکین پر اتمام حجت، ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی یہ قوم، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، سب کی نفی فرمائی دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آیات 80 تا 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کرائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، جو 2-4 سے ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا، یہ فرق توحید اور شرک کے نتائج کا۔ آیت نمبر 83 قوم سے مکالمے کا اسلوب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا۔ یہ مقام جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک اشکال کچھ لوگوں نے پیش کیا، بہرحال قرآن نے خود جواب دیا کہ جو قوم سے مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا اسلوب اللہ تعالیٰ ہی نے اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر آیات 84 تا 87 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ، کئی انبیاء کے ناموں کا یہاں ذکر ہوا، دیگر مقامات پر بھی آتا ہے اس طرح کا تذکرہ۔
آیت نمبر 88، شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 89، اہل یثرب کے لیے بشارت۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام، مکی دور کے آخر میں سورہ انعام آ رہی ہے، مشرکین مکہ رد کر رہے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی طرف سے کھڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیں گے اور وہاں سے آ کے لوگ ایمان قبول کریں گے۔ آیت نمبر 90، تمام انبیاء راہ حق پر تھے، سب کا بنیادی پیغام و دعوت ایک ہی تھی۔ آیات 91 تا 92، یہود کا جھوٹ اور ان کے جھوٹ کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، اس مقام پر بھی کیا۔ آیت نمبر 93، جھوٹوں پر موت کی سختی، اللہ ہمیں جھوٹ سے اور موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 94، روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ قرآن بتاتا ہے، سورۃ الاعراف آیت 172 میں پڑھیں گے، عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا گیا تھا، اس کے بعد دنیا میں ایک ایک کر کے آتے رہے۔ عالم آخرت جب برپا ہوگا تو سارے انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، ایک ہی وقت میں سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر آیات 95 تا 99، اللہ کی نعمتوں کا بیان، زمین میں فصلیں ہیں اور بیج سے فصل کا بننا اور کیا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیات 100 تا 105، توحید کا بیان اور شرک کی نفی، یہ مکی صورتوں اور خصوصاً سورۃ الانعام کا بھی بنیادی موضوع ہے۔ آیات 106 تا 108، دعوت دین کے حوالے سے اہم ہدایات اور بد کلامی سے، اشتعال انگیزی سے روکا گیا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 109، اہل ایمان کے لیے تسلی کہ جو ہر دھرمی پر اتر آیا وہ مان کر نہیں دے گا اور کسی کا نہ ماننا تمہیں نقصان نہیں دے گا، تسلی رکھو۔ اور آخری آیت ہے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام آیت نمبر 110، ہر دھرمی کرنے والوں سے حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جب دلوں پر مہر لگا دی جائے اور بندہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی 110 آیات شامل ہیں، ان آیات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چند منتخب آیات سورۃ الانعام کی وہ جو 7ویں پارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا، آیت نمبر 17، کل نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پورے عقیدے کا بیان ایک آیت میں ارشاد ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کل عقیدہ ہے ہمارا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے۔ ساری دنیا مل کر مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری دنیا اور مخلوق مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو، کیسا پروقار ایک رویہ اور زندگی ہوگی بندہ مومن کی۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32، اصل زندگی آخرت کی، بہت بنیادی موضوع قرآن کا ارشاد ہوا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہر جانے والا بتا گیا کہ تمہارا ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا، ہاں، اور تمہارا اسکرپٹ تو دیا گیا تھا، مینول دیا گیا تھا، تمہاری پرفارمنس کی بنیاد پر کل تمہارا ریوارڈ یا پنشمنٹ تمہیں دی جائے گی۔ دنیا کی زندگی عارضی فانی چند روزہ، آخرت کی ہمیشہ کی۔ جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، سادہ سی باتیں سمجھ میں آنے والی۔ پھر آیت نمبر 46، اللہ کی قدرتوں کا بیان ارشاد ہوا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈالے، ایک ایک عضو میں اللہ کی قدرت کی اور معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک اوریجنل آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ لے لے تو کون عطا کرے گا؟ غور کرو، اللہ ہی کو مانو اور اس کی ہی مانو۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 کا انتخاب کیا گیا ہے، غریب مسلمانوں کی دلجوئی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کیجئے گا۔ اگر بالفرض آپ انہیں نکالیں گے تو بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے تعلق سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ان کو ہٹائیے، پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی بات کو چھوڑیے، ان اللہ کے نیک بندوں کی دلجوئی کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ارشاد رسول، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے 8ویں پارے کے مضامین کے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے ہے، باقی ہر ایک شے ہے، نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سواری، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، وہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، قدموں میں عرش بری ہے، قدموں میں تیرے عرش بری ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں یا رسول اللہ میرے آقا، یا رسول یا حبیب اللہ۔
बस रब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना कदमों में तेरे अर्श बरी है तुझसा जहां में कोई नहीं है तुझसा जहां में है चाँद तू चमकता है ये तेरी भूल है चाँद तू चमकता है ये तेरी भूल है हाँ तू तो मेरे हुजूर के कदमों की धूल है तुझसा जहां में कोई नहीं है वो कांधे पे फिर भी कमली है काली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना ओ सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह हाँ तेरे लिए ही दुनिया बनी है तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले फलक की चादर तनी है नीले फलक की चादर तनी है वो तू अगर ना होता तू अगर ना होता दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना ओ शाहे मदीना शाहे मदीना सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहबी की शादी हुई एक फरहान, और शादी के बाद बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बीवी बड़ी खिदमतगार थी, बहुत खिदमत करती थी। इतनी खिदमत करती थी कि एक रात उठे और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि पानी लाना। वो पानी लेने गई, वापस आई तो वो साहबी सो चुके थे। क्या औरतें थीं, हैं, पानी लेकर आई, खड़ी रही और वो खड़ी रही। सुबह उठे साहबा तो साहबी उठे तो वो वहीं पे पानी लेके खड़ी थी। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने कैसी नेक औरत मेरे मुकद्दर में की है। थोड़ी देर बाद बेगम ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दें। बेगम ने कहा मुझे आप तलाक दे दें। तो उन्होंने कहा क्या वजह तलाक की? उसने कहा वजह छोड़ दें आप, मेरा हक़ है आपसे तलाक मांगना, आप मुझे तलाक दे दें। दोनों में खैर बहरहाल बहस हुई और मुकदमा यहाँ तक पहुँचा कि हम दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, तो नबी का जैसा फ़ैसला होगा वैसा हम कर लेंगे। इससे बड़ी सारी बातें खुलती हैं कि लोग अपने इतने फ़ैसले भी जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के बगैर नहीं करते। हम बड़े बड़े ज़िंदगियों के फ़ैसले जो हैं वो सुन्नत से बाला होकर कैसे कर लेते हैं। दोनों जा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी और सहाबी जो थे वो नीचे गिरे और उनके पाँव पे से, अंगूठे पे से कोई नाखून जो था वो टूटा और चोट लगी। ये चोट लगी तो वो ज़ाहिर है रास्ते में सफ़र उन्होंने ख़त्म किया और वो वापस आए, घर में पट्टी वट्टी की। बेगम ने कहा अब मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए। अच्छा, अब नहीं चाहिए। उसने कहा अभी चाहिए थी, तो अभी क्यों नहीं चाहिए? उसने कहा जब से मैं रुखसत होके, ये मेरे बच्चियों के लिए बड़ी, क्या कहना चाहिए, बड़ी तमही है। उसने कहा जब से मैं तेरे घर आई हूँ ना, तूने मुझे हर तरह का सुख और चैन दिया है। तो इतना सुख और चैन दिया है, मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। तूने मुझे इतना सुख और चैन दिया है कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। लेकिन आज जब तुझे ठोकर लगी और वो भी नबी के दर पे जाते हुए, तो मुझे एहसास हो गया कि नहीं, अल्लाह तुझसे नाराज़ नहीं है, अल्लाह तुझसे राज़ी है। जब आप मोहब्बत के रास्ते पे चलते हैं तो तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें मोहब्बत के रास्ते में ऐसी होती हैं कि वो तकलीफ़ें, अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपनी इबादत लगती हैं तो उलमा इकराम इस पर मेरी क्लास ना लें। मुझे लगता है कि वो वाकई इबादत हो जाती हैं। दो इश्क और दो चीज़ें जो है ना, ये इंसान नहीं समझ सकता। एक अपनी ज़ात के नफ्स का जो इश्क है ना, ये समझ में नहीं आ सकता कभी भी। ये कहीं भी धोखा दे सकता है आपको, आप जितना चाहें वो कहीं भी धोखा मिल जाएगा। दूसरा इश्क ऐसा है जिसकी इंतहा जो है उसको कोई पा ही नहीं सकता, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है,
اس کو کوئی شخص جج نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو جتنا چاہیں بڑھائیں. نفس جو ہے نا اس کا بڑا ٹرکی کام ہوتا ہے. آپ کو جس سے بھی کھانے سے لذت آتی ہے, آپ کو سونے سے لذت آتی ہے, جو بھی لذت ہے, یہ لذت ایک عروج پہ پہنچ کے تو آپ پہ بوجھ بن جاتی ہے. زیادہ کھانا کھا لیں بوجھ بن جاتی ہے, زیادہ نیند کر لیں بوجھ بن جاتی. عشق رسول ایسی چیز ہے جس میں کہ انسان جہاں تک مرضی چلا جائے لگتا ہے ابھی ابتدائے عشق ہے, ابھی راستہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے. آج اپنے مہمانوں سے یہ موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنا, غلو سے مراد ہوتی ہے ذرا اپنی چیز سے ایک ریڈ لائن تو نہیں کہنا چاہیے, بڑھ کے بات کہنا. مجھے لگتا ہے کہ یہی شاید وہ محبت ہے جو ہمیں اپنے ایمانوں پہ قائم رکھتی ہے, ورنہ اور تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا. اپنے علماء سے بات کرتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. علی تاجی آپ نے آج بہت اچھا کلام پڑھا. ظہیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیریار داؤد بھائی ابھی راستے میں ہیں, تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. حاجی حنیف طیب صاحب السلام علیکم. اور الحاج شفیق احمد صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ حضور اقدس آپ فرما دیجئے پہلے, یہ جو آپ کو اکثر دیکھا ہے حاجی صاحب, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ کیا محبت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں, یعنی کہ آپ زیادتی کرتے ہیں عشق محبت میں. مجھے لگتا ہے کہ زیادتی کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, ہم شاید کرنے کی ابتدا بھی نہیں کر رہے ابھی. یہ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت آپ نے بجائے ارشاد فرمایا, جب کسی ہستی کی کہ عروج کی کوئی لمٹ ہی ہمیں معلوم نہ ہو تو اس سے آگے غلو کر جانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور چلو اگر کوئی مولوی صاحب کہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں تو علامہ اقبال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے بار بار اپنے اکابرین سے 1400 سال کی تاریخ میں سنا, جس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بس. تو جب یہ بات ہم نے مان لی تو بلا وجہ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے. کسی کو نہیں پتا. جب کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کی طرف سے غلو کا طعن و تشنیع کرنا, کبھی کبھی ذہنی بیماری بھی تو آ جاتی ہے نا. ہاں وہ بیماری آ جاتی ہے, اس کے لیے دعا ہم کرتے ہیں. اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جس کو بھی ایسی بیماری ہو. شاہ صاحب کیا محبت کے تقاضے کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو بلال بھائی غلو کے حوالے سے جتنی بھی میں نے کوشش کی, آپ نے چونکہ ٹاپک رکھا تھا عشق رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو میں نے بڑی کوشش کی فارسی میں, عربی میں, اردو میں, جتنا میں انگلش کے اندر ڈھونڈ سکتا تھا. مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسا مضمون آرٹیکل نہیں ملا جس میں عشق مصطفیٰ میں غلو سے متعلق کوئی گفتگو کی گئی. اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. آؤٹ آف کوسچن ہے, آؤٹ آف کوسچن, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ہے دین کے اندر غلو کے متعلق آپ تحقیق کر لیں, بڑا کچھ موجود ہے. حتیٰ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ائمہ کے حوالے سے, وہ بھی دو لوگ ہیں, ایک غلو کرتے ہیں اور ایک کرتے ہیں, فرمان ہے. بالکل. اچھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لولاک لما خلقت. اچھا کیا بات ہے یار, امامہ پہن کے آج آپ نے حق ادا کر دی. خدا کی قسم, کہتے ہیں امام علی کے بارے میں غلو کی روایتیں موجود ہیں. ہاں, نبی پاک کے بارے میں سوال یہاں پر نا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, وہ واجب الوجود ہے, یہ ممکن الوجود ہے. ہائے واہ واہ سبحان اللہ. اچھا ان کو واجب الوجود کے زمرے میں لے جایا نہیں جا سکتا, ممکن الوجود میں ان سے بڑھ کر ان سے افضل ہے ہی کوئی نہیں. اچھا یہ محبت کا تقاضا جو ہے یہ مانگتا کیا؟ مثال کے طور پہ بیوی سے محبت کا تقاضا یہ مانگتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے, اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, اس کے دل کی آرزویں جو ہیں وہ پوری کرنی, فرائض سے بڑھ کے بھی وہ کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں کیا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
کہ مقصد تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. آئے ہائے ہائے. اچھا اللہ مقصد رب ہے تخلیق کائنات تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو نبی ہیں. نبی خدا ہے تو خود نبی پاک نبی پاک محمد صلی اللہ مصطفیٰ علیہ وسلم کی علیہ تخلیق وسلم. کیسے ہے؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا. تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک کو بہترین وسیلہ بنا لے, بہترین وسیلہ بنا لے اس ہدف معرفت تک کے لیے. پروردگار کا. معرفت پروردگار کا وسیلہ نبی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیسکلی جو ہے اب یہاں پر آ کر عشق کا تقاضا پہلا تو یہ ہے کہ مقصد کو پورا کروں نا. مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد عشق نہیں ہو سکتا. نہیں, ہدف نہیں ہو سکتا نا, وسیلہ ہوتا ہے کسی کے قریب ہونے کا, کسی کی معرفت کا. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا مزہ تو آتا ہے نا. جی ہدف پہ جانا ہے. ہدف جو ہے نا وہ ہدف اللہ ہے. اللہ ہے. اچھا اب یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ پھر جب کوئی انسان اس ہدف تک پہنچنا چاہے, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ٹھیک. نہ ظاہر کو چھوڑ سکتے ہیں نہ باطن کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی آ کر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے اہم کون ہے اور مہم کون ہے, اور اہم اور مہم کی بحث بھی اس پر ہوگی کہ ہمیں مقصد کے قریب کون کرتا ہے. مقصد ہمارا ہے شناخت خدا, پروردگار کا قرب, پروردگار کی معرفت. ٹھیک. اچھا اب ظاہر جو ہے اس میں کیا ہے؟ ظاہر کے اندر ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے ثواب کا پہلو ہے. ٹھیک. عشق ہے, معرفت ہے, محبت ہے, اس کا اظہار ہے, ان کی تعریف ہے, ان کی نعتیں پڑھنا ہے, جھومنا, سب کچھ ثواب ملے گا. لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر اس نقش قدم پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہچان کر ان کے نقش قدم پر چل کر مقصد کے قریب ہونا در حقیقت یہ ہوگا کہ اس کو ہم نے بہترین وسیلہ بنا کر. میں آج ایک ساتواں پارہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ بڑا اس آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو منطق کے ساتھ, یہ میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں, جو منطق کے ساتھ ہے نا سوچنے والے لوگ, یہ لوگ ہیں جو کہ سیکولر کلاس ہے, ریلیجس بھی ہو سکتے ہیں لیکن سیکولر, یہود کو, نصار کو اس میں کیٹیگری. جو مسلمان ہے نا وہ ڈیڈکٹیو سوچتا ہے, کلیکٹیولی سوچتا ہے, پھر اس میں سے ایک حصول نکالتا ہے. اگر ہمارا حاصل جو مقصد ہے وہ خدا ہے تو خدا کو تو ہم نہیں پہچان سکتے, نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں, ہم نہیں جان سکتے. تو جب نبی موجود نہیں ہے تو پھر نبی کی کس بات کو دیکھ کے ہم نے اللہ تک جانا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت بنا کر بھیجا ہے. حجت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے, حجت سے مراد بہانہ نہیں, پروف, دلیل. اور اس کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر مجھ سے پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تو میں کہوں پروردگار لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, تجھے نہ نیند آتی ہے نہ تجھے پتہ نیند کی لذت کیا ہوتی ہے, تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی, نہ پتہ بھوک کی لذت کیا ہوتی ہے. اچھا کہے کہ تم نے زور کی نماز کیوں نہیں پڑھی, فجر کی نماز تو چھوڑ دی. پروردگار نہ تیری اولاد لم یلد ولم یولد, تجھے کیا پتہ اولاد کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کیا آرگومنٹ بلڈ کیا, واہ. تو قیامت کے دن پروردگار لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان ہستیوں کو, کہے گا میں تو لم یلد ولم یولد تھا, مجھے تو نیند نہیں آتی تھی, ان کو تو نیند آتی تھی نا, دیکھو کیا یہ نماز شب نہیں پڑھتے تھے. لبادہ بشریت میں اس نور کے ساتھ کیا انہوں نے تمہیں پریکٹیکلی عمل کر کے نہیں دکھایا. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بلال بھائی اگر اجازت دے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پرابلم یہاں پر آتی ہے, چونکہ اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ ہم کامل عشق تک کیوں نہیں پہنچ پاتے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن کو چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر کا فائدہ ہوتا ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. بسم اللہ کلام. اتنی اچھی گفتگو تو ہو رہی ہے, لیکن عشق کا موضوع ہے نا. چلے عشق کا موضوع ہے تو عشق سے متعلق ہی ایک کلام پیش کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. اجازت بسم اللہ. بسم اللہ جی, بسم اللہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, طلبگار نہیں ہے, انسان صحیح
انسان صحیح صاحب کردار نہیں واہ واہ واہ، پھر سے مکرر یار. انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. ایک ہے آزادی، ایک ہے غلامی. جی اب یہ دونوں چیزوں کو گوہر جاٹوی صاحب نے ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے، سماعت فرمائیے. ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے. عموماً تمام ممالک میں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، جی ہالیڈے اتوار کو ہوتا ہے. کچھ ممالک ہیں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایوریج کے لحاظ سے زیادہ لیں تو اتوار کو زیادہ چھٹی ہوتی ہے. کالج بھی بند، یونیورسٹی بھی بند، آفیسز بھی بند، عدالتیں بھی بند. نہ جزا ہوگی نہ سزا ہوگی، عدالت بند ہوگی اتوار کو. اتوار کو کہاں اس دنیا میں. اب سنیے گا، وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی، وہاں بغض محمد کی سزا روز 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 ملے گی. وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. میرے بعد تم انہی کا سہارا لینا. آپ سماعت فرمائیے شعر کہ جو رسول کا عاشق ہے وہ رسول کا فالوور ہے، ہر چیز کو فالو کرتا ہے. تو جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، کیسے نہیں رکھتا؟ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، یہ اجر مانگتا ہوں اپنے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، میرے اہل بیت سے مودت رکھو. تو جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے. جی واہ 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 واہ. وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. سنو گے تو میری کون سنے گا، یا سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاں. سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. کرم یا سیدی المونی سے انسان، کرم یا سیدی المونی سے انسان. ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ
سے بھرا دل ہے میرا، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین، نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا، صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین، غم خار جہاں تسکین جہاں، ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن، صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین، نام تیرا صلی اللہ روح بیان جان سخن، صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین، ہوں دور میرے، ہوں دور میرے سب رنج و علم، پھر آؤں مدینے میں، ایک بار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، صلی اللہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آقا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داؤد بھائی السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ داؤد بھائی اب یہ کلام جو پڑھ رہے تھے، اس کلام میں شاہ صاحب ذرا توجہ کیجیے گا، اس میں تو تمہارے کا لفظ استعمال کیا گیا، اس پہ میں صرف یہ اپنے ادب کی خاطر کہہ رہا ہوں، آپ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب لفظ تو استعمال ہونا یہ بنیادی طور پہ آپ سے زیادہ قریب ہے، قربت والا ہے اپنا ہی ہے، سو اس لیے وہ جو لوگ جو ہیں نا، جو کہ میری طرح کے طرح جاہل کم پڑھے لکھے ہیں، وہ ان معاملات کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کلام ایسا تھا، نہیں 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 نہیں، یہ قربت کا شاعر کے نزدیک جو جملہ ہے نا، تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس سے زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ صرف اللہ پہ ہو سکتی ہے بس، اور کسی پہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ محبت کے اظہار جو ہیں ان کو الفاظ کے اندر سمجھنا جو ہے یہ بڑا بہت بڑے خوبصورت شاعر بات ہے گزرے جی، ہیں، ماشاءاللہ حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، حاجی صاحب کے تو بہت سی دوستوں میں سے تھے، تو ان کا کلام تھا۔ پہلی رمضان کو تدفین ہوئی تھی، پہلی رمضان کو تدفین ہوئی تھی، واہ۔ حضور ایک دس گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عشق کا پیمانہ کیا ہے اور کس حد تک جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ نے مجھے بریک میں بتایا میرے آتے ہی کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کی عشق میں غلو ہو سکتا ہے؟ جی، کوئی ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم جس کی
قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں، میں چپ ہو گیا ہوں کہ غلو کے لیے لائن چاہیے، حد چاہیے، حد نبی کی، اور رفعنا لک ذکرک جس کے لیے فرما دیا قرآن میں میرے رب نے، اور جس کو بلایا معراج پر، لامکاں پر، اپنے اور اس کے بیچ میں کوئی، تو کیا اللہ پہ آپ، میرا دل نہ پھٹ جائے، میرا تو سمجھ نہیں آ رہی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جب تک ڈوبنا نہیں ہے تو تیرا میرا ایمان کہاں سے ہونا ہے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق، میرا وجدان کب مکمل ہوگا کہ کیا میں آپ پر 1/4 درود پڑھوں؟ فرمایا یہ بہت ہے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے کہا یا رسول اللہ میں بس دعا تو رب سے مانگنی ہے نا، اب بندے اور رب کے بیچ میں وسیلہ تو نبی کا ہی ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی ذات میں ڈوب کر ان کا وسیلہ پیش کیے بنا بغیر بندہ ہو مطلب نہ ایمان مکمل، نہ جان مکمل، نہ کچھ بھی کامل نہیں ہے اس کا، لفظ نہیں مل رہے نا، نہیں الفاظ کیا سمجھ نہیں آتی کیا جائے۔ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک باطنی اور ایک خارجی ظاہر، جی دونوں جو عشق ہیں ان سے کیا مطلب ہوگا؟ بلال بھی اس طرح سے ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کس سے ہوگا؟ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے چونکہ موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ، جی ظاہر بھی ضروری ہے لیکن اصل باطن ہے۔ ٹھیک، میں شاید اس کی تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا پاؤں گا تاکہ واضح ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جنید بغدادی گئے اور کہا کہ حضور مجھے اپنی شاگردی میں لے لو، تو حضرت بہلول نے کہا کہ میں ٹیسٹ لوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ کہا لے لو، کہا یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، نمک کے ساتھ شروع کیا جائے، نگاہیں جھکا کے کھایا جائے، آہستہ آہستہ لقمے کو چبا کے کھایا، یہ ظاہر اور اپنے سامنے سے لیا جائے، یہ آداب بتا دیا۔ آداب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کھانے کا بھی نہیں پتا۔ اگلے دن آئے تو پوچھا کہ چلیں دوبارہ ٹیسٹ لے لیں، کہا یہ بتاؤ کہ بولنے کے آداب کیا؟ انہوں نے کہا کہ بولنے کے آداب یہ ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، سکریم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ظاہری ہیں بیان کر دی۔ انہوں نے کہا آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا، جائیے۔ تیسرے دن پوچھا سونے کے آداب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی سونے کے لیے باوضو ہو کر سونا چاہیے، دائیں پہلو پر سونا چاہیے، قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، پشت جو ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تو سونے کا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے آپ 3 دن سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں، اب بتا تو دینا کہ میں غلطی کہاں پر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن جو اصل ایلیمنٹ ہے اس کو بھول رہے ہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حلال ہے تو پھر ظاہراً اگر آداب کے خلاف بھی کھا لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حلال نہیں ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، واہ 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 واہ، پورا ملک کھا جائے پورے پروٹوکول کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ، تو یہاں پر جو مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ اچھا دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ بڑا روحانی سا پہلو ہے، بڑا روحانی پہلو ہے کہ ہم سوچ سکتے تھے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، نہیں پہلے یہ دیکھو یہ حلال ہے یا نہیں، جائز ہے کہ نہیں۔ اچھا دوسرا کیا بولنا؟ کہا کہ یہ دیکھو حق بات کر رہے ہیں، اگر حق ہے تو چیخ کر بھی بیان کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آداب کے خلاف بھی حق ہو، لیکن حق نہ ہو تو اور پورے آداب کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ نگاہیں جھکا کے۔ تیسری بات سونا، کہا سونے سے پہلے یہ دیکھ لو کسی کا حق تو نہیں تمہاری گردن کے اوپر، کسی کا حق مار کے تو نہیں سو رہے ہو، پہلے وہ چکا دو۔ اچھا اب میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ معاملہ کیا ہے کہ ظاہر کو ہم نے لے لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھا یہ جائے کہ ظاہری طور پر اگرچہ میرا ظاہر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے میچ نہیں کرتا، لیکن کیا میرا کردار ان کے کردار سے میچ کرتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اب ہمارا فوکس کیا ہے معاشرے کا کہ ہم لوگ جو ہے نا ظاہر کو تو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ رہے، باطن کو چھوڑ۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ظاہر کو پروموٹ کرنا ضروری نہیں ہے، باطن کو دیکھنا ہے، اور باطن یہ ہے کہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، فکر کیا ہے۔ شاہ جی یہ پوچھا جا سکتا ہے، ہماری محبت نبی ہے،
नबी की मोहब्बत क्या है, नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत वसल्लम क्या है? देखिए दो बातें हैं। हाँ, सर जी यहाँ- आपसे भी पूछूंगा। यहाँ पर जो है ना, जो मैंने पहले बात अर्ज की थी ना, वसीला, हाँ, कि इश्क मुस्तफ़ा वसीला है मार्फत परवरदिगार का। अगर मैं आपकी बात तस्लीम कर लूँ आर्गूमेंट के तौर पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये वसीला है मार्फत रब ताला का, और रब ताला ही आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो सकता सवाए वसीले के। तो वो मेरे सारे ख्यालात जो कहते हैं मुझे कि रब ताला तो मेरे सांस में, मेरी गर्दन में, मेरे शारक के करीब है, तो फिर वसीला तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये वसीले को मैं क्यों कहूँ कि नबी मेरा वसीला है? अच्छा, मैं फिर मिसाल दे के समझाता हूँ अगर जी, इजाज़त हो। बिस्मिल्लाह। बात यह है कि कोई शख्स भी, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है, कोई कायनात के अंदर शख्स भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपने तौर पर अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से, अपने किरदार से, अपनी इबादत से मार्फत खुदा को हासिल कर सकता हूँ विदाउट लुत्फ़ परवरदिगार। खुदा जितनी चाहे मार्फत देगा और अल्लाह ही ने वसीला दिया हुआ। मिसाल देता हूँ जी, एक छोटा सा बच्चा है, वो गहवारे के अंदर लेटा हुआ है और नाना उसके सामने आता है या दादा उसके सामने आता है या बाप उसके सामने आता है। बच्चे की ख्वाहिश है कि वो अपने दादा या नाना की आगोश में आ जाए। ये उठ नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा? ये सिर्फ मुस्कुरा के देखेगा ताकि वो उठा ले। इसका मुस्कुरा के देखना दर हकीकत वो नाना अपनी ताकत से उसको उसके शाह जी, मकसद तक पहुंचा देगा। क्या मिसाल दी है? यहाँ पर इबादत मुस्कुरा के देखना है, यहाँ पर रोजा रखना जो है ना, दर हकीकत खुदा को कहना है कि परवरदिगार मेरी ख्वाहिश है तेरी मार्फत हासिल हो जाए, तेरा कुर्ब हासिल हो जाए। जिस दिन खुदा को मेरी ये अदा पसंद आ गई तो परवरदिगार अपनी मर्जी से जितनी चाहे मार्फत अता फरमा दे और जितना चाहे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे लिए वसीला बना दे। क्या बात है। वक्फे पे जाना है, लेकिन वक्फे पे जाते हुए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो बात है ना, ये तो अजबर हो गई, ये तो अजबर हो गई कि हमने अल्लाह की कुर्बत को पाना है, अल्लाह की रज़ा को पाना है, और हमारे पास सवाए इसके कोई और रास्ता नहीं है कि नबी पाक को राज़ी करते हुए, और नबी पाक को राज़ी करने का कोई तरीका नहीं है। हम गलतियों से भरे पड़े हैं कि हम अल्लाह ताला के इस नबी से बातनी और ज़ाहरी दोनों मोहब्बतें जो हैं वो करें। लेकिन अब सवाल ये वापस आके पूछूंगा, हुजूर ये सारी बातें सच हैं, तो आज तो नबी के नाम पे हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सहाब तो सोच भी नहीं सकते थे। हम तो लोगों को इस खौफ में मुब्तला कर देते हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम्हारी गाड़ी को मैं डंडे मार दूंगा, मैं रास्ता बंद कर दूंगा, मैं ये सड़कें बंद कर दूंगा, मैं लोगों को तंग करूंगा। इश्क मोहम्मद में क्या ये वाकई इश्क मोहम्मद है, या हमने माफ़ी के साथ क्या हमने इसको इतना मेरे सरकार हो जाए, सर में करो इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं, दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं, दीदार हो जाए। तसव्वुर हर शय पे नजरे जमाए या रसूल अल्लाह, मेरे मौला तसव्वुर में तेरी हर शय जमाए हूँ, ना जाने
سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ٹرانسلیشن کا تو سماعت فرمائیے. شعر غلامی مصطفیٰ بن کر سودا سرے بازار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں. سنبھل کر کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. غلام بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. انہی بہتے ہوئے آنسو میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں کہنا نہ پڑے, ہمیں دیکھ کر ہی دنیا کہے کہ ہو نہ ہو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. آمین آمین. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ فنا اتنا فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات والا میں. یا رسول اللہ میرے مولا فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات والا میں. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سر میں پھر کرم اتنا سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو پہلے شکریہ ادا کر دوں. ہم عام طور پہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سیدھے جاتے ہیں, سامان رکھتے ہیں اور سلام کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں. تو
تو ایک شخص تھا جس کا بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانا ہے. وہ وہاں ملا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کیسے جاتے ہیں اپنے نانا کو ملنے؟ تو میں اس کی زبان سمجھ گیا کہ کس لہجے میں بات کر رہے. کہتے ہیں نانا کو ملنے کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی سامان رکھنا ہے بس اور وضو کرنا اور بھاگے آنا ہے. کہتے ہیں بس؟ میں نے کہا ہاں بس. اس نے کہا دیکھیں آپ تو یہ ادب کی ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال آپ کو ایسا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آپ اپنے کمرے میں جائیں, آپ ایک اچھا غسل لیں, اس کے بعد آپ اپنے بہترین کپڑے نکالیں, پھر آپ ایک بہترین خوشبو لگائیں اور پھر درود پڑھتے ہوئے نیچے اتریں, اور جب باہر آئیں تو آپ نے حرم کے دروازے کی طرف نہیں بڑھنا. جو جاتے ہیں لوگ ان کو اندازہ ہوگا ایک لاہور چوک ہے, ایک کبوتر چوک ہے. تو اس نے کہا کبوتر چوک پہ نا آپ نے بیٹھ جانا ہے, جانا نہیں ہے, اندر نہیں جا رہا, کبوتر چوک پہ بیٹھ جانا ہے. میں نے کہا کبوتر چوک پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کبوتر چوک پہ گھر والا بلائے گا تو جانا ہے نا, وہ بلائے گا تو جانا ہے نا. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ وہ بلا رہا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ بیٹھیں تو صحیح, آواز آئے گی, اور خدا کی قسم پھر آواز آتی ہے. جب آپ کسی کے گھر میں جائیں درود پڑھتے ہوئے اور پھر انتظار کریں دروازہ کھٹکھٹا کے کہ وہ اپنی آپ کے دل کی اگر آپ کی اجازت ہے تو مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب قبلہ ساتھ ہی بیٹھے, اور ان کی موجودگی میں ایک سوال کئی سال پہلے میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا جب ہم کربلا میں تھا. تو میں نے کہا قبلہ ایک ہوتا ہے ارادتاً حرم میں جانا, ہاں, اور ایک ہوتا ہے اچانک جانا. ارادتاً یعنی آپ کو اسکیجول بنا جی نماز کے ٹائم جائیں گے, زیارت کریں گے, تو آئیں گے. ایک ہے آپ نکلے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے, اچانک دل کہتا ہے حرم چلے جائیں. اب اس ٹائم جب انسان جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا جو عام کیفیت ہوتی ہے. پھر ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ مولا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور باتوں کا جواب آتا ہے کان میں نہیں, دل میں آتا ہے. اور جو مسئلے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ دل ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے کو اس مسئلے کے بارے میں. تو اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ, وہ دعا ہماری قبول ہو گئی, وہ مسئلہ حل ہو گیا, تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا یہ ہر زیارت کے وقت کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب صاحب قبر نے آپ کو خود بلایا. کیا بات ہے, جب صاحب قبر نے چھوٹی سی بات عرض کروں بلال بھائی, آپ نے بڑی خوبصورت بات عرض کی ہے, فرمائیے. شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. بلکہ مولانا شہریار بیٹھے, ایک اجازت دیں ایک جملے کی, اگر جی مسلسل آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے مصائب تو پڑھے نہیں, میں نے بات تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بزم میں ہم آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہے. محمد والے چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا, آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا ماشاءاللہ فرمایا ہے. یہ آداب ایسے ہی ہیں, لیکن جو صاحب ہیں, جو میزبان ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زائر تھکا ہوا غرد آلود کپڑوں کے ساتھ جب پہنچے تو ویسے ہی چلا ہے. ان کو پسند ہے, وہ ایسی حالت میں ہی جو ہے نا استقبال کرتے ہیں کہ آؤ اور ایسے ہی چلے آؤ. یہاں پر حدیث شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ ہم جو ہے نا وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے دروازے کھلے ہیں. جب بلا لیا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رحمت للعالمین. حضور اقدس, یہ جتنا بھی عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کو اپنی پوری طبعی عمر میں کبھی یاد ہے کہ ہم نے اس عشق کو خوف بنا دیا ہو جیسے آج پاکستان میں ہے یہ خوف؟ اب لبیک کہنا جو ہے نا, لبیک یا رسول اللہ کہنا, یہ محبت رسول نہیں ہے, یہ سیاست ہے. اگر آپ اجازت نہیں کہنے کی. میں بات کرتا ہوں. ہمارے فرحان بھائی نے پڑھا تو مجھے ایک شعر اس وقت یاد آیا تھا کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا, زہ مقدر زہ یہ میری قسمت کہ میری پہچان نام ان کا. بے شک شکر اللہ کا کہ ہماری پہچان ان کا نام بن گیا ہے. اب یہ آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے, اس سوال کو ذرا اس ایک واقعے سے ملا لیجئے, اس کے اندر آپ کا جواب تو موجود ہے. غازی علم الدین شہید کو کون نہیں جانتا,
اس زمانے کے 6 لاکھ آدمی ان کے نماز جنازہ میں تھے. تدفین تو ان کی میاں والی میں کر دی گئی تھی. پھر خواہش کے مطابق ان کو لاہور لایا گیا. ان کے کیس لڑنے سے لے کر لاہور لانے تک میں ایک کلیدی کردار علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا بھی تھا. ان کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھانے کے لیے ان کو اقبال نے آگے کیا کہ آپ پڑھائیں. وہ آگے پڑھے تو کوئی ایسا دیدار ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گئے. اور ان کے منہ سے جملے تھے کہ پوری زندگی آپ کی حدیث شریف پڑھائی لیکن میں تو دیدار سے محروم رہا. آج اس عظیم آدمی کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے آئے. یقیناً بہت اچھی بات ہے. بات دراصل یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. لفظ لبیک کے لیے بھی قانون ایک ہی ہو. یہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. ایک قانون اگر سب پر نافذ کر دیا جائے دس از ویل اینڈ گڈ. لیکن حسب منشا کسی پر کوئی قانون نافذ ہو جائے، کسی پہ کوئی قانون نافذ ہو جائے. اتنی بائفرکیشن میں خوف نہیں آتا کہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ نے ناموس کیا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو ہم نے اتنا ہلکا اس کو شاہ صاحب کیوں بنا دیا بات کو؟ بلال بھائی آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر آپ مجھے اجازت دیں میں اس آدمی سے گلے مل لوں؟ بسم اللہ جی. ایک عاشق رسول ہے. یقیناً جو ہے نا اس کا بھی ثواب ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ رب العزت سب کو عشق و معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے انشاءاللہ العظیم. جنت میں یہی کریں گے. جزاک اللہ. ماحول ہی بدل گیا عشق رسول. جی بے شک یہی پاک دلوں کی نشانیاں ہیں. پاک دلوں کی نشانیاں یہی ہیں بے شک. آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. یہ غلو فریکوینسی میچ کر جاتی ہے. سگنل جو ہے نا سیدھا ملتا ہے مدینہ منورہ سے جا کر. یہ جو غلو والا سوال ہے وہ بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگ اس قسم کے تصورات سے گھروں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کی گفتگو نے ثابت کر دیا کہ غلو کا معاملہ تو اس کے لیے ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر شہریار داؤد تک بھی کہ جس میں کوئی ایک لائن ہو آخری کے اس کے آگے جانا غلو ہے. کوئی ابہام ہو. تب یہ بات یہ ہے کہ جب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو پھر اس کے بعد کوئی لمیٹیشن نہیں شاہ ہے. جی ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا عشق کتنا نامکمل ہے. بلال میں کہنے لگا تھا کہ ایک شعر یاد آگے تو عرض کر دوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پوری خلقت کا کہ آپ آقا ہیں خالق کے بندے. جی میں عرض کرنے لگا تھا بلال بھائی یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور کنسرن بھی ہے لیکن اس میں ایک فارمولہ دے سکتا ہوں جی اور بڑے ادب کے ساتھ تاکہ سب لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں. اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی علم کو اٹھا لے اور وہ علم مقدس ہو نعرے کی صورت میں ہو شاعر اللہ ہوتا ہے نا کسی بھی صورت میں تو یہ کمزوری ہوتی ہے اس علم کے وارثوں کی علم کی نہیں ان وارثوں کی کہ وہ کمزوری دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں دے کر چھوڑ کر چلے جائیں. میں اس کی مثال دوں گا مثال تو ویسے یہ عباس کی بنتی ہے نہیں چھوٹی سی پہلے اس کے بعد جاؤں گا مولا عباس کے بعد. امام حسین علیہ السلام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہے نا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لیکن معذرت کے ساتھ وہ خوش قسمتی کے ساتھ اب امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ منسوب ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کتنی مرتبہ قبر امام حسین پر گئے آپ نے کتنے لوگوں کو غیر شیعہ کو دیکھا وہاں پر کتنے پرسنٹ ہے تو اس میں قصور ہمارا ہے کیا؟ غیر شیعہ غیر مسلمان قصور ہمارا ہے کیا؟ نہیں بہت کم ہے بلال بھائی. اہل سنت لوگ جو ہیں 1% بھی نہیں جاتے. اگر آپ نے ہماری وجہ سے امام حسین کو چھوڑ کر ہمارے حوالے کر دیا ہے ہماری خوش قسمتی ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے. وہاں پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے احترام کرتے ہیں الٹا پروٹوکول دیتے ہیں لیکن چونکہ نسبت ہوگی
اب لبیک یا رسول اللہ اگر کسی گروپ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں تو ان کی وجہ سے گھر میں نہ بیٹھیں، بلکہ اس کو لیں اور اس نعرے کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ منفی نہیں مثبت، تو مثبت انداز میں پیش کریں۔ اگر ہم جو ہے نا بیٹھ کر گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ ان سے منسوب نہیں، بھائی ان کا نہیں ہے، انہوں نے پرسپشن کریٹ کر دی ہوئی ہے، تو جو چیز منفی ہے اس کو ہمیں چاہیے دور کریں، مثبت لائیں گے تو منفی دور ہوگی، ریپلیس داؤد بھائی سے ایک بات کرنی، 30 سیکنڈ رہ گئے بس داؤد بھائی جانے سے پہلے انہی کہا کہ آپ دعا دیں ہمیں سب کو، بس میں کیا دعا دوں، میں گناہگار آدمی ہوں، آپ ایک دعا دیں۔ بس مدینے، میں نے ایک بزرگ سے سنی تھی بات کہ جب مدینے جاؤ، مکے جاؤ، مدینہ حرمین طیبین جب بھی جاؤ، آنکھ بند، منہ بند، کان بند، تو تم جو ہے نا حاضری دے سکتے ہو۔ اگر آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھتے رہے جو یہاں دیکھتے ہو، کان سے وہی سب کچھ سنتے رہے جو یہاں سنتے ہو، منہ سے وہی سب کچھ بک بک کرتے رہے جو یہاں کرتے ہو، پھر تمہارا جانا بیکار ہے۔ میں واپس آ کے آپ سے بات شروع کروں گا، ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ محمد کے غلاموں کو انوکھا کرتے ہیں غلام، ان کے فقیری میں بھی شاہی، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہ یہ سب انبیاء کے، سب نبی کے در کے ثناگر، وہ سلمان بوذر یا قمبر، سب کے سب کے در کے ہیں نوکر، سب فرشتوں کا، سب فرشتوں کا سردار ہے جو اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ گواہی میں بھی دیتا ہوں اور آپ سب ظاہر ہے سب آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علیہ السلام کرتے ہیں، آپ بھی گواہی دیجئے گا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، آپ بھی گواہی دیجئے گا۔ اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں، مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، اور قبر میں جا دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، ارے سننے پنجتن بھی قبر میں خوب محفل سجی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اب آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ
اس شعر پر اتفاق کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں، پوری ذمہ داری. اگر کوئی مسئلہ ہو میں انشاءاللہ، ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. میڈیا پہ کہنا. آپ سب ہم سب ہم ایک مسلمان ہو کر الحمدللہ. اس سے قطع نظر کہ ہمارے نظریات کیا ہیں، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی، کون اہل حدیث، مجھے نہیں پتہ. یہاں سب عاشق رسول بیٹھے. بے شک. ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ اٹھا کر آخری مصرے پر بولیں گے اور بولنا بنتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاتھ پکڑ لیے سب ایک دوسرے کا. جزاک اللہ. واہ. یہ بڑا ایک بڑی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ. جو ہے گستاخ میرے نبی کا اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو. دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. اللہ کرے گی جس طرح سے سمجھ کے سیٹ پر اتحاد اور پیار کا پیغام گیا، پوری دنیا میں سب مسلمان اسی طرح نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے. اللہ تعالیٰ. بھائی جزاک اللہ. واہ واہ واہ. بسم اللہ سر. واہ بھائی واہ، کمال. اپنے والد زبان خلیل تاجی صاحب کی پڑھی ہوئی نعت کے شعروں کو لگ رہے. عاشق محمد کا عشق بھول والا ہے، جان ہے خدا والی، دل رسول والا ہے. ہر ساز پکارے علی علی، ہر ساز پکارے علی علی، ہر ساز پکارے علی علی. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی، میری نس نس بولے نبی. ہر ناز پکارے علی علی، ہر ساز پکارے علی علی، ہر ناز پکارے علی علی. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی. وہ میری نس نس بولے، 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 میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی. ہاں یاد نبی سے دل کو یوں بہلاتے تھے بلال، یاد نبی سے دل کو یوں بہلاتے تھے بلال. ایک جان سار دنیا میں کہلاتے تھے بلال، ایک جان سار دنیا میں کہلاتے تھے بلال. ہاں دنیا کے ہر خیال بڑھ کو یاد تھے بلال، دنیا کے ہر خیال بڑھ کو یاد تھے بلال. سب جوڑ دل میں لگ جدی فرماتے تھے بلال. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی، میری نس نس بولے نبی. نبی سے بڑھ کے کسی کا ثواب ہو نہ سکا، نبی سے بڑھ کے کسی کا ثواب ہو نہ سکا. بولا جواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا، بولا جواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا. نبی دور بھی آئے گئی زمانے میں، دور بھی آئے گئی زمانے میں، مگر کسی کا مسیرہ غلام ہو نہ سکا. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے. جس طرح فرحان بھائی آپ ذکر کر رہے تھے سرکار کا، شعر پہ توجہ چاہتا ہوں آپ کو. میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، مجھے نام ہے ان کی غلامی، مجھے نام ہے ان کی غلامی، مجھے نام ہے ان کی غلامی. ہاں میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام. ہاں لاکھوں درود ان پہ کروڑوں سلام ہو، لاکھوں درود ان پہ کروڑوں سلام ہو. ہاں میرا بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں نام ہو. میں
एतराज है उनकी गुलामी पर। कोई मुझसे मांग के देखे उनके नामे नामी पर, उनके नामे नामी पर। अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी, मेरी नस नस बोले नबी। हाँ सब में बड़े लजपाल हैं आका, सब में बड़े लजपाल हैं। लाज मेरी भी निभाएंगे आका, लाज मेरी भी निभाएंगे आका, लाज मेरी भी निभाएंगे। होगा मुझसे उनका करम कदमों में अपने बुलाएंगे, अपने बुलाएंगे कभी न कभी। वो दरबार सुनेंगे कभी न कभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी। हाँ बिलाल भाई तवज्जो चाहता हूँ आपकी। हसन हुसैन अली ओ ज़हरा, हसन हुसैन अली ओ ज़हरा। फूल नबी के गुलशन के, फूल नबी के गुलशन के, फूल नबी के गुलशन के। पलती है दुनिया टुकड़ों पर बटते हैं सदके पटकन के, सदके पटकन के, बटते हैं सदके पटकन के। हो लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी, हो लजपालों ने कहते हैं सभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी। हाँ इश्क नबी में जीना है, इश्क नबी में जीना है, और इश्क नबी में मरना है, इश्क नबी में मरना है, और इश्क नबी में मरना है। हो मेरा तो बस काम यही है, याद नबी को करना है, याद नबी को करना है, याद नबी को करना है। हाँ मक्की मदनी उम्मी लकबी, मक्की मदनी उम्मी लकबी, मक्की मदनी उम्मी लकबी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले। ओ मेरी नस नस बोले, 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 मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। हाँ मुझे है रहमतों के सबीने के आसपास, मुझे है रहमतों के सबीने के आसपास। आरज़ू भटकती है सीने के आसपास, आरज़ू भटकती है सीने के आसपास। मर जाऊं जाके रोज़ के सीने के आसपास, मर जाऊं जाके रोज़ के सीने के आसपास। हो बन जाए मेरी कब्र मदीने के आसपास। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस का